بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ جب بھی سفر سے واپس گھر پہنچتا، دہلیز پر قدم رکھتے ہی اونچی آواز میں ماں جی کہہ کر اپنی والدہ کو پکارتا۔ والدہ فوراً اس کے استقبال کے لیے دوڑی آتی اور آتے ہی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کمال محبت اور شفقت سے اس کی پیشانی چومتی۔ مگر آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ دہلیز پر ہی اپنا سر پکڑ کر سسکیاں لیتے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کی زبان پر فقط یہی الفاظ تھے، ماں جی، چند دن اور میرا انتظار کیا ہوتا ماں جی، میں آپ کا مجرم ہوں، میں آپ کا مجرم ہوں۔ میٹرک کے بعد گھر کے حالات دیکھ کر برکت نے مزید پڑھائی پر ملازمت کو ترجیح دی۔ اس کے والدین نے بھی مالی مسائل کی وجہ سے اس کے فیصلے سے اختلاف نہیں کیا، البتہ اس کے والدین نے اسے فی الحال کہیں قریب ہی کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے کی اجازت دے دی تاکہ شام کو گھر واپس آ جائے۔ اس نے بھی فرما برداری کے ساتھ ان کا کہا مان لیا تھا۔ شروع میں اس نے گاؤں میں ایک ہی دکان پر کام شروع کیا، صبح سے شام تک دکان پر کام کرتا اور اندھیرا چھانے سے پہلے گھر واپس چلا جاتا۔ کام کا کسی حد تک مناسب معاوضہ مل جاتا جس سے اس کے خاندان کی مالی مشکلات میں کچھ کمی ہو گئی۔ 8-10 ماہ بعد اسے لگا کہ اس کے والدین اس پر پہلے سے زیادہ اعتماد کرنے لگے ہیں، تو اس نے ان سے شہر جا کر کوئی ملازمت ڈھونڈنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ والدین نے ہفتہ بھر سوچ بچار کے بعد اسے جاننے والے کے ساتھ شہر میں ایک فیکٹری میں ملازمت پر جانے کی اجازت دے دی۔ برکت شہر جا کر بہت خوش تھا۔ مشقت زیادہ تھی مگر تنخواہ بھی پہلے سے دگنی ہو گئی تھی۔ رہائش کے لیے کمرہ فیکٹری کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 3 اور نوجوان بھی اسی کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ اسے شروع میں ان سے اجنبیت محسوس ہوئی لیکن جلد ہی وہ ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کا تعلق دوستی میں تبدیل ہو گیا۔ سب ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ کرتے اور کسی بھی بات پر باہم تبادلہ خیال کرتے۔ برکت کے والدین اس سے بے پناہ خوش تھے کہ اتنی کم سنی میں اس نے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ وہ جب بھی شہر سے گھر جاتا اس کی والدہ کی خوشی دیدنی ہوتی۔ اس کے والد بھی اسے خوب دعائیں دیتے اور ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے اس کی تعریفیں کرتے۔ یوں پورے گاؤں میں اس کی نیک نامی اور فرما برداری کا تذکرہ عام ہونے لگا۔ اس سے برکت میں بتدریج خودنمائی اور برتری کا جذبہ انگڑائیاں لینے لگا۔ اس نے مزید پیسہ کمانے اور اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کے طریقے سوچنے شروع کر دیے۔ اس حوالے سے وہ اپنے فیکٹری کے دوستوں کے ساتھ بھی تبادلہ خیال کرتا رہتا۔ اس نے زیادہ پیسوں کے لیے فیکٹری میں معمول کے اوقات کار کے علاوہ اضافی وقت بھی دینا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن وہ کسی کام سے بازار گیا۔ جب واپس آیا تو ان کے کمرے میں ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا۔ دوستوں نے تعارف کرایا تو پتہ چلا کہ وہ شخص فیض کا جاننے والا ہے، کسی دفتر میں ملازم ہے۔ ایک دن فیض اس سے سرے راہ ملا تو اس کی دعوت پہ آج انہیں ملنے فیکٹری آ گیا۔ برکت تھکا ہوا تھا اس لیے کچھ دیر سب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد آرام کے لیے لیٹ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش میں ان کی گفتگو بھی سنتا رہا۔ فیض نے مہمان سے کہا، تم خرچہ بتاؤ، ہم تینوں جانے کے لیے تیار ہیں، امید ہے برکت بھی شامل ہو جائے گا۔ برکت یہ بات سن کر فوراً اٹھ بیٹھا اور بولا، کہاں جانا ہے؟ فیض نے اسے تمام تفصیلات بتائیں تو اسے لگا کہ اس کے خواب پورے ہونے کے دن آنے والے ہیں۔ اس نے ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی اور اگلے دن فیکٹری سے چھٹی لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ ویورز، یہ کہانی کا پہلا حصہ تھا۔ انشاءاللہ بہت جلد میں دوسرا حصہ بھی اپلوڈ کر دوں گا۔